قوم کا رونا ہے تو پھر اپنی جماعت کا بھی بہت رونا ہے، اپنی جماعت کا بھی۔ آج منبروں پہ تقریریں، مسجد کے محراب پہ کھڑے ہو کے تقریریں، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے جملے، حالات اچھے نہیں، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یار جلسہ نہ کرو، حالات ایسے ہیں، یار حضور کا ذکر نہ کرو، حالات ایسے ہیں، یار حضور کی محفل نہ سجاؤ، حالات ایسے ہیں۔ بولنے والے تو یہاں پہ بول دیتے ہیں کہ جلسے میں آنے والے ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے۔ اگر میں وہ لفظ بولوں تو آپ شرما جائیں، آپ شرما جائیں۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں، قاری مقیم صاحب قبلہ، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ 2024 میں مجھے انہوں نے سیف رضا فضلے کا نام کہا ہے، جن کے بارے میں ترینی کے امام کہتے ہیں ایسے آقاؤں کا اللہ رضا بول پانے نہیں سکتا۔ اچھا جتنے لوگ یہاں بیٹھے، سب سے پہلے ایک بات سنیں، آپ مجھ سے بہت اچھے، آپ مجھ سے بہت اچھے۔ علامہ زین العابدین صاحب جو میرے جملے ہیں وہ میرا اپنے دل کا فیصلہ ہے۔ آپ نے تاریخیں دی، کسی نے 30,000 مانگا، کسی نے 25,000 مانگا، کسی نے 20,000 مانگا۔ اچھا شاعروں کا حال میں آپ کو بتاؤں، پورے ملک میں ایک ہی نعت 5 سال سے پڑھ رہے ہیں، مگر جب آپ تاریخ لیں گے تو 35,000 سے کم۔ سن رہے میری بات؟ آپ کو کہہ کے چلا جاؤں گا تو آپ بعد میں کہیں گے یار ہم کو تو سبھی ڈانٹ کے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی بات آئے۔ کوئی 40,000، خطیب صاحب 25-30,000 سے کمانے کو تیار نہیں، لیکن آپ نے ہاں کر دی۔ کیوں؟ آپ کو حضور کا ذکر کرنا ہے، حضور کا ذکر سننا ہے، حضور کی محفل سجانا ہے۔ آپ نے کہا 30 والے سے 30 دوں گا، 25 والے سے 25 دوں گا، اور عین وقت پہ اس نے کہا کہ راستہ بدل گیا ہے، روح بدل گیا ہے، بھائی اس وقت میں جتنے میں بات ہوئی تھی نہیں آ سکتا، لہذا 5,000 اور بڑھانا پڑے گا۔ آپ پھر دروازے پہ گئے، پھر آپس میں چندہ کیا، اور چندہ کرنے کے بعد میں تب کہیں جا کر کے آپ نے انتظام کیا، یار آپ مجھ سے اچھے ہیں، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا دل بھرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے 10,000 مانگا، 20,000 مانگا، 30,000 مانگا۔ ہم نے کس کے لیے مانگا؟ اپنے لیے مانگا، اپنے باپ کے لیے مانگا، اپنی ماں کے لیے مانگا، اپنے بچوں کے لیے مانگا، اپنی بیوی کو مارکیٹ میں جا کر کے 5 اور 10,000 کے سوٹ دلوانے کے لیے مانگا۔ ہمارے بچے ہوٹل میں کھائے، لیکن دکانوں میں چند پیسے کمانے والے، کھیتوں میں کھرپیاں چلانے والے، انہوں نے ہمیں 30,000 دیے۔ کیوں دیے؟ اس لیے کہ ہمیں حضور کا ذکر کرنا ہے، ہمیں حضور کا ذکر سننا ہے، ہمیں حضور کی محفل سجانا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اس لیے ہم اب رسول سے اس کا بدلہ کچھ نہیں مانگ پائیں گے، اور آپ نے ہمیں 30,000 کس لیے دیے؟ حضور کے لیے دیے، کربلا والوں کے لیے دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، فیضان محفل مصطفیٰ۔ آپ بتائیں سچی ہے کہ نہیں؟ جو جلسہ 30,000 میں ہو جانا چاہیے وہ 8 لاکھ 2 لاکھ میں ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ 1 2 لاکھ میں نوجوانوں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر کوئی اتنا مانگے کہ اپنی اوقات سے زیادہ مانگے،
تو کہتے بھائی ہمارے علاقے میں نبی کی نعت پڑھنے والے ہیں، ہم انہیں کو بلا کے نذرانہ پیش کر دیں گے اور حضور کی نعت، ذرا بولے نا حضور کی نعت سن لیں گے۔ آپ کو بتاؤں یہ جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا منبر سے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نبی کی نعت پڑھنا، اور صحابی کی سنت ہے عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مجھے بتاؤ یہ 50,000 1 لاکھ میں مانگنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ایک مہینے میں امام کو 10,000، اور یہ آپ کی غلطی ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ ایک خطیب کو ایک شاعر کو 50,000 دیتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے۔ نوجوانوں اپنے آپ کو بدلو، جلسوں کے نام پہ اتنا پیسہ نہ خرچ کرو۔ ہاں یہ بھی کہہ دو، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے جلسے میں آ کے حضور کے جلسے کو مونس رضا روک کر کے گیا ہے، نہیں، ہم تو اراکین مسلک اعلیٰ حضرت کمیٹی والوں سے کہتے ہیں تم نے جو اپنا نام رکھا وہ نام ہی ایسا ہے کہ زندگی بھر تم بھی نعرہ لگاؤ اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی یہ کہیں گی یہ مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لے کہ رستے میں ہے کیا کھانے والے ارے جوان یہ نعرہ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نسلیں یہ بھی نعرہ لگائے گی حج تک پالیں گے آئیے مولا کی دو نسلیں فارس رجل کے جنہیں ارادے جائیں گے ساتھ ہو گئے ادو چل کر مگر ہم تو رہا تم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے رہے زندہ باد ذکر ان کا سناتے جائے، جلسے تو بندی نہیں ہوں، ہزاروں پہرے لگے، ہزاروں رکاوٹیں آئے، ہزاروں مقابلہ کریں، مگر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ۔ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آمین۔ جہاں ہماری جماعت میں کمیاں ہیں وہی آپ میں بھی بہت بڑی کمی ہے، آپ میں بھی۔ آپ اس بات کا تو شکوہ کرتے ہیں فلاں نے 50,000 کیا، فلاں نے 40,000 کیا، بتائے ہم کس سے شکوہ کریں؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں جب دیا کبھی تو لیا، جب دیا نہ آپ دیتے۔ یا مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کی کمی ہے تو پھر عادت آپ نے ڈالی، ماحول آپ سے خراب ہوا، جلسوں کے نام پر کم سے کم خرچ کرے اور انہی پیسوں کو بیٹیوں پہ خرچ کرے، انہی پیسوں کو آنے والی نسل پہ خرچ کرے تاکہ ہمارے بچے کچھ بنے نہ بنے، کربلا کے حسین کے غلام بن جائے اور ہماری بچیاں کچھ بنے نہ بنے، سیدہ زینب کی کمیر بن جائے۔ عظمت مخدومہ کائنات فیضان شہدائے کربلا۔ بے شک اللہ کرے آپ سمجھیں، آپ بہت اچھے، آپ حضور کے لیے خرچ کرتے، آپ حضور کے لیے محنتیں کرتے۔ میں جب آیا نا مجھے پتا چلا کتنی دقتیں اٹھائیں مسلک اعلیٰ حضرت کمیٹی والوں، اور آپ کے دروازوں پہ گئے، آپ نے اپنا نام لکھوایا حضور کے نام پہ دے کر کے۔ اللہ آپ کو، آپ کی نسل کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ فلاں غلط ہے، مگر آنکھوں پہ عقیدت کا چشمہ پہنے ہوئے، آنکھوں پہ
عقیدت کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں خدا کے لیے. اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جب آپ بدلیں گے آپ کی نسل بدل جائے گی اور انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. ہر دور 22,000 کا نہیں ہے. تھوڑا سا دور 22,000 کا پھر ہمیشہ کا دور 72 والوں کا نبی سے پیار پر جو پہرے لگا رہے ہیں تھوڑا سا وقت ان کا ہے. اس کے بعد ہر دور ان کا ہوگا. جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے دست کو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. اللہ آپ کو اپنے صحیح عطا فرمائے. آپ کا رونا ہوتا تو صبر کر لیتے. اللہ کی قسم آپ کی بات ہوتی تو صبر کر لیتا. لیکن آپ کو پتا ہے ہماری جماعت کے علامہ سید العابدین صاحب ایک شخص نے کتنی بڑی بدتمیزی کی. کہا کہ جلسے میں جتنے آنے والے ہیں وہ سب نعوذ باللہ من ذالک شنرا ہے. سن رہے آپ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے مگر مجبور ہو کے کہنا ہے. آپ کو سمجھانا. اچھا آپ مجھے بتائیں اس جلسے میں جو آنے والے ہیں وہ حضور کی باتیں کرنے والے حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جلسے میں آنے والے وہ ہیں جنہیں دنیا نبی کا نواسا علی کا بیٹا فاطمہ کا دلارا کہتی ہے. کہنے والا ٹوپی والا, کہنے والا داڑھی والا, کہنے والا اپنے آپ کو علامہ کہنے والا, کہنے والا اپنے آپ کو امام کہنے والا ہے. سنیں میری بات توجہ سے. اگر قوم کا کوئی آدمی کہتا تو اسے کنارے بلاتا اور بلا کے سمجھاتا میرے بھائی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. جس جلسے میں نبی کا بیٹا آئے, جس جلسے میں نبی کا نواسا آئے, جس جلسے میں علی کا بیٹا آئے, جس جلسے میں فاطمہ زہرا کا دلارا آئے, اس جلسے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے ہیں, ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. اب آپ ذرا سوچو کہنے والے نے جب یہ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر اس تک میری بات پہنچ رہی ہے یا کوئی پہنچانے والا ہے تو پہنچا دے, توبہ کر لے, ورنہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ بات ہم تک ہوتی تو صبر کر لیا جاتا. بات نبی کی اولاد کی آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت فاتح بلگرام, اولاد فاتح بلگرام, آباد حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ. نبی کی اولاد کی آ رہی ہے. اچھا ایک بات اور کہوں, ایک بہت بڑا مسئلہ. 2-4 لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ٹھیک. ایک آدمی نے آ کر کے کہا یار فلانا فلاں شراب پیتا, دوسرا کہتا یار تم نے صحیح کہا. یعنی اس نے تصدیق کر دی حضرت, دیکھا کچھ نہیں, پتا کچھ نہیں, اس نے تصدیق کر دی یار حضرت بات صحیح ہے. سنیں میری بات, اگر مولوی ہے نا تو پھر ذرا قرآن اٹھائے. قرآن کہتا ہے کہ سنی سنائی بات پہ عمل. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کس کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے. قرآن کا فیصلہ ہے. تم کتنے بڑے جاہل ہو, مقتدی بننے کے لائق نہیں. مقتدا بن بیٹھے, مقتدا بن بیٹھے. جب امام مسجد کا ایسا ہوگا تو
پھر بتائے محمدیوں کو نواز کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن کہتا ہے سنی سنائی بات پہ عمل نہ کیا جائے، سنی سنائی بات پہ عمل نہ کیا جائے۔ اگر عمل کرنا ہے تو پہلے شریعت کے مطابق یا کوئی علماء ہو اور یا پھر خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، آنکھوں سے یا تو شریعت کے مطابق گواہ۔ یار سوچو وہ جو آ رہے ہیں نا وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ میرے جیسا کوئی آدمی کہنا مونس رضا ایسا، تو میں اپنی سچائی کے لیے حضرت اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی کسی ایسے کا دامن پکڑے نا کہ جس کا وسیلہ دنیا میں بھی کافی ہو اور آخرت میں بھی کافی ہو۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور قائد ملت، حضور کا جو شریعت ہے، حضور الصدیہ کی بارگاہ میں حضور رسول ملت نے بیٹھ کر کے کہا تھا کہ حضور مونس رضا کی ضمانت یہاں بھی میں لیتا ہوں اور وہاں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علماء اہل سنت مولانا مونس رضا صاحب قبلہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے، مسلمان کا توجہ ہے نا، آئینہ ہے۔ ایک مسلمان کو جب دوسرا مسلمان دیکھے تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑے، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑے۔ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے کو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی خود ستا رہا، کوئی خود کسی مسلمان کو ستا رہا، وہ قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ آقا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جائے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، میں سادات بلگرام کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنی تقریروں میں پورے ہندوستان میں اپنی تقریروں کے ذریعے سے یہ اعلان کیا ہے، میں حضور حافظ ملت کے قول پہ عمل کرنے کا بہت عادی ہوں۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں پہلے کسی کو چھیڑے نہیں، اور اگر کوئی چھیڑے تو پھر اسے ہر مجمع پھر اسے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا اعلان ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا اعلان۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا، اور اگر کوئی بات ہو نا تو یہ بڑے نیک ہیں، یہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے شام کو اپنے بچوں کے لیے رزق لے کر کے آتے ہیں۔ قاری صاحب یہ بڑے نیک، یہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور پھر آ کر کے یہ شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے جو انتظام کر کے لاتے ہیں، ان کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو، بدن درد کرتا ہے، مگر اس کے باوجود جلسے میں آ کے اس لالچ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ عالم صاحب آئے ہیں تو حضور کی باتیں بتائیں گے، حضور کا دین بتائیں گے، حضور کی شریعت بتائیں گے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ جیسے لوگ دنیا کی دلالی کرتے ہیں، ہم نے دین کی دلالی کی، اور ہم نے دین کی سچی باتیں نہیں کی۔ اب کیا ہوگا؟ ہماری نسل بھی تباہ ہوگی، ہم بھی تباہ ہوگے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے زبان میں ہر سنی کو یہ کہنا چاہیے کہ جب تک زندہ رہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے رہیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے رہیں۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ
جس نے یہ لفظ کہا ہے نا، اگر وہ اپنے گھر والوں کی خیر و عافیت چاہتا ہے تو پھر حضور فیضان ملت کے قدموں پہ آئے اور سر رکھ کر کے ابھی توبہ کر لے. ہاں توبہ کر لے، اسی میں بھلائی ہے. ورنہ یاد رکھیے گا، جو آل رسول کی شان میں توہین کرتا ہے، ہم اور کچھ نہیں اس کے نطفے میں بھی فرق سمجھتے ہیں. ذرا بولے اس کے، ارے سیدھی سی بات ہے یار، جو نبی کی اولاد کا نہیں وہ ہمارا بات بہت دور تک جائے. جس نے سارے جلسے کو شامل کیا ہے نا اس لفظ میں، اس نے حضور آل رسول کو بھی شامل کیا. حضرت دو لوگوں کا نام لو شریف جو آپ کے جملے میں بولے گئے، دو لوگ چہرے آ رہے ہیں، اس میں آپ مفتی گلفام ہیں، سب کا نام لو، آل رسول بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ واپس لے لو. دو لوگوں کی بات کو خالی اپنی اور گلفام کی. اچھا نہیں، علامہ زین العابدین صاحب قبلہ نے بتایا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میں اگر یہی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہے سچائی، یہ ہے سچائی. اگر ایک جملہ بھی ادھر ادھر ہوا تو عبد المطلب بھائی نے آ کر کے اپنی بات واپس لے لی اور کہا حضرت ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں ایک لفظ میں اپنی بات کہہ کے جا رہا ہوں. حضور بادشاہ اسلام کو، حضور فیضان میاں کو، حضور رحمت میاں کو، حضور عمر حسین میاں کو، ان مقدس شخصیتوں کو بٹا کر کے جو چاہے جب چاہے بات کر لے. اگر رضا والا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر رضا والا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹے. اور جن لوگوں نے تہمتیں لگائی نا وہ بھی تمہارے جیسے تھے، نام کے سنی تھے اور بک گئے تھے پیسوں سے. ہاں بک گئے تھے پیسوں پہ، اور پھر ہمارے بزرگوں پہ تہمتیں نہیں لگی. آپ بتائیں نہیں لگی؟ ہمارے بزرگوں پہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ، ان کی بارگاہ میں تو اس قدر گستاخی کی گئی کہ عورت نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ یہ جو شکم میں ہے نا یہ خواجہ بختیار کاکی کا ہے. جب اتنا کہا نا تو قربان جائے پیر و مرشد کو یاد کیا. اور سرکار غریب نواز نے اشارہ کیا تو ماں کے پیٹ سے آواز آئی کہ میری ماں جھوٹی ہے اور اے غریب نواز تیرا بختیار کاکی سچا ہے. زندہ باد، زندہ باد. تو پھر تیرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. اگر نفع ملت کہے سچا ہے، اگر بادشاہ اسلام کہے سچا ہے، اگر فیضان ملت کہے سچا ہے. حضور کی اولاد اگر کسی کی ضمانت لے لے تو پھر یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا. ذرا بولے گا وہاں بھی بیڑا، وہاں بھی بیڑا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اور صرف میں آپ سے رخصت ہوں اس سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے فتنوں میں ہمیں نہیں پڑنا، دنیا کے جھگڑوں میں ہمیں نہیں پڑنا، دنیا کی چغل خوری اور غیبت میں ہمیں نہیں پڑنا. ہاں، اور ایسے لوگوں کی بیہودہ تقریریں بھی ہمیں نہیں سننی ہیں جو اور سنتوں کو چھوڑ کر کے منبر پہ ایک ہی سنت بیان کرتے. ایسے لوگوں کی تقریروں کو بھی ہمیں نہیں سننا ہے جس میں ہماری ماں اور بہنیں اگر سنے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے. میرے حضور نے بھی اس سے منع فرمایا ہے. بلکہ شریعت کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اسے الفاظوں میں بیان کیا جائے جس میں آیات لگتی ہے.
حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آپ کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کو اور آپ کی نسل کو صرف ایک بات پہ عمل کرنا ہے، صرف ایک بات، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ وہ ہے عشق رسول۔ ادھر دیکھیں، وہ ہے عشق رسول، وہ ہے محبت رسول۔ آج سارا جو بیڑا غرق ہوا نا ہمارا، وہ صرف اس کی وجہ سے کہ ہمارے کلیجوں میں جو عشق رسول ہے نا، وہ اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کا ہونا چاہیے۔ ہمارے سینوں میں جو محبت رسول ہے وہ اس طریقے کی نہیں ہے جس طریقے کی ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اپنی طبیعت کے مطابق ہم نے جلسوں کو بانٹ دیا پارٹی کے نام، ہم نے دین کو بانٹ دیا، ہم نے مسجدوں کو بانٹ دیا پارٹی کے نام، ہم نے دین کو بانٹ دیا پارٹی کے نام۔ ہماری پوزیشن یہ ہو گئی کہ تم نے ایسا کیا ہے تو ہم اس سے اچھا کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن خدا کے لیے ایک مومن کا جو وطیرہ ہے، ایک مومن کا جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ حضور کے لیے کریں گے۔ ہاں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو گرانے کے لیے نہیں، پارٹی بندی کے لیے نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اٹھیں گے تو حضور کے لیے، بیٹھیں گے تو حضور کے لیے، کھائیں گے تو حضور کے لیے، پیئیں گے تو حضور کے لیے، چلیں گے تو حضور کے لیے، بولیں گے تو حضور کے لیے، سنیں گے تو حضور کے لیے، دیکھیں گے تو حضور کے لیے۔ زندگی کا ایک لمحہ حضور کے لیے، زندگی کی ایک شان حضور کے لیے، حضور کا ایک قطرہ حضور کے لیے۔ اور بابو شریعہ کی زبان میں کہیں گے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ بنتے ہیں، زندگی کے لیے جینا کرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی بھی یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام حضور تاج شریعت۔ اللہ کرے ہمیں بھی بریلی والے کا صدقہ مل جائے، ہمیں بھی بریلی والے کی خیرات مل جائے، ہمیں بھی بریلی والے کے در کی بھیک مل جائے۔ آپ اپنی دعاؤں میں مانگا کریں، اور یہ میرا اپنا مشورہ ہے۔ اگر آپ کہیں سے مرید ہیں نا تو آپ ہزاروں بار اپنے پیر کے پاس گئے ہوں، 10-20 بوتلیں آپ نے پانی کی پڑوائی، 10-20 تعویذ بھی لا چکے ہوں، 50 بار آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن اب میرا مشورہ ہے، اب جب آپ کبھی جائیے گا نا تو بوتل کو پیچھے کر دیجئے گا، تعویذوں کو پیچھے رکھیے گا، اپنی دنیا کی تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو پیچھے رکھیے گا، اور اپنے پیر کے قدموں کو تھام کر کے کہیے گا حضور جب دعا کیجئے گا تو اپنے غلام کے لیے اور غلام کی اولاد کے لیے بس ایک دعا مانگیے گا، اللہ کچھ دے نہ دے مگر حضور کا عشق رسول دے دے۔ اللہ کچھ دے نہ دے مگر حضور کی سچی، ذرا بولے نا، حضور کی سچی، حضور کی سچی محبت ہے۔ آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں کہیے، اگر آپ کی مسجد کا امام مسلک اعلیٰ حضرت والا اچھا سنی ہے، اچھا سنی ہے،
تو آپ اپنے امام سے کہیے گا حضرت فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد جب آپ دعا کیا کریں تو آپ میرے حق میں میری اولادوں کے حق میں ایک دعا کر دیا کریں، اللہ کچھ دے نہ دے ہمیں اور ہماری نسل کو محبت رسول کی دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔ آپ نے کبھی یہ دعا کروائی؟ نہیں کرتے۔ آپ نے سینکڑوں بار بوتلیں لے کر کے گھر آئے، تعویذیں لے کر کے گھر آئے، دوستوں کو لے گئے، کسی کا کھیت، کسی کی دکان، کسی کا مکان، ساری باتیں آپ نے پیر سے کہی، لیکن کبھی اپنے حق میں اپنے بچوں کے حق میں عشق رسول کی دعا نہیں کروائی، کبھی بھی محبت رسول کی دعا نہیں کروائی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینے میں جو عشق رسول ہے، ہمارے سینے میں جو محبت رسول ہے، وہ اس قدر کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے اذانیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں مسجدوں میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، دنیا نماز پڑھتی ہے، ہم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دنیا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن ہمیں اخبار پڑھنے سے فرصتی نہیں ملتی کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ خدا کے لیے آپ بھی اٹھا کریں، آپ نے گھر کے بچے بھی اٹھے، آپ نے گھر کی عورتیں بھی اٹھے، فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد چھوٹے بھی مانگے، بڑی بھی مانگے، جوان بھی مانگے، بوڑھے بھی مانگے، ہر ایک دعا مانگے، اے اللہ ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال کر دے، محبت رسول کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یقین جانو اگر آپ کو عشق رسول کی دولت مل گئی تو اسی کے صدقے میں آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فاتح دلگرام، آمد حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سلامت۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور 18,000 مخلوقات میں ہمیں سب سے افضل بنایا، ہمیں سب سے اشرف بنایا، ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا۔ توجہ سے سنیے، ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا۔ یار جب ہم اعلیٰ ہیں تو پھر جو نبی سب سے اعلیٰ ہے اس نبی سے ہمیں محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کے جلسے میں آئے اور ہمارے سر پہ ٹوپی تک نہیں، یہ نہ ہو کہ ہم حضور کے جلسے میں آئیں اور ہمارے جسم پہ لباس ایسا ہو کہ جو لباس پاک تک نہ ہو۔ ہم حضور کے جلسے میں آئیں اور ہماری پوزیشن یہ ہو کہ ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہ آتا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور جس اونٹنی پہ سواری فرماتے تھے، جس اونٹنی پہ میرے مصطفیٰ سواری فرماتے تھے، وہ اونٹنی میرے حضور سے اتنی محبت فرماتی تھی کہ جب میرے سرکار اس اونٹنی سے اتر جاتے تھے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کے چھڑمٹ میں باتیں فرمانے لگتے تھے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے تھے اونٹنی سے کہ جا اور جا کر کے اپنی گھاس چگ لے، اپنا چارہ کھا لے، اپنا چارہ کھا لے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اونٹنی دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی مسجد نبوی شریف کے، اور جیسے صحابہ ٹکٹکی لگا کے حضور کا وردوہر چہرہ دیکھا کرتے تھے، ایسے ہی اونٹنی بھی حضور کو ٹکٹکی لگا کے دیکھا کرتے تھے، ٹکٹکی لگا کے دیکھا کرتے تھے۔ میرے سرکار کی بارگاہ وہ اونٹنی بیٹھی رہتی، حضور کو جب کہیں جانا ہوتا تھا تو میرے حضور کے لیے وہ اونٹنی تیز رفتار ہو جاتی تھی، تیز رفتار۔ اچھا حضور کی بارگاہ میں رہتی تھی تو
تو اتنی عقلمند ہو گئی تھی کہ جب میرے مصطفیٰ کہتے اے اونٹنی یہ بتا صدیق اکبر کو بلا کے لائے گی، تو اونٹنی سر ہلا کے کہتی آقا ابھی جاتی ہوں، آقا ابھی جاتی۔ وہ اونٹنی صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتی، اپنا سر مارتی، اور جب دروازہ کھولا جاتا صدیق اکبر کہتے آخر تو میرے دروازے پہ کیوں آئی ہے؟ تو سر ہلا کے کہتی آقا بلا رہے ہیں، مولا بلا رہے ہیں، مولا بلا رہے ہیں۔ میرے حضور نے اس اونٹنی کا سفر کیا، سرکار کو جہاں پہنچنا تھا، جب منزل مقصود پہ پہنچ گئے میرے حضور نے اس اونٹنی سے فرمایا جاؤ قریب میں جنگل ہے، گھاس کھا کے آؤ، چارہ کھا کے آؤ، اپنا پیٹ بھر کے آؤ۔ وہ اونٹنی میرے حضور سے دور گئی، اور جب جنگل میں پہنچی نا تو جنگل کے درندوں نے اونٹنی کو دیکھا تو خوش ہو گئے کہ آج شکار خود بخود آ گیا ہے۔ توجہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ چارہ خود بخود آ گیا۔ درندوں نے جب حملے کا ارادہ کیا تو پیچھے سے ایک شیر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا خبردار، توجہ ہے نا، کہا خبردار۔ پیچھے مڑ کر کے سارے جانوروں نے دیکھا، کہا کہ پیش آنے والے نے کہا خبردار، ہاتھ نہ لگانا، یہ نبیوں کے امام کی سواری ہے، ہاتھ نہ لگانا، یہ نبیوں کے امام کی سواری، یہ رسولوں کے امام کی سواری ہے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سارے شیروں نے، جنگل کے سارے درندوں نے اس شیر کی بات مانی اور کہا یہ آقا کی سواری ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا اس کی حفاظت کی جائے تاکہ انجانے میں کوئی اس پہ حملہ نہ کر دے، اگر کسی نے انجانے میں اس پہ حملہ کر دیا تو سزا سب کو بھگتنی پڑے گی۔ سارے درندے اونٹنی کے ارد گرد کوئی حملہ نہ کرے۔ اب بھی نہیں سمجھے جو جان کے دشمن ہوتے ہیں، اگر کوئی حضور کا غلام ہو جائے تو اللہ جان کے دشمنوں سے بھی اس کے جان کی حفاظت کر جاتا ہے، اس کے جان کی حفاظت کرواتا ہے، اس کے جان کی حفاظت کرواتا۔ سنیں جملہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں، جب اونٹنی نے گھاس کو دیکھا اور گھاس کی طرف جب اپنے قدم کو بڑھایا اور کھانے کا ارادہ کیا، اس کو چل کر کے تاریخ بتاتی ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا اور گھاس کی طرف بڑھنا چاہا تو گھاس سے آواز آنے لگی، اے نبی کی سواری، تجھے میری طرف آنے کی ضرورت نہیں، تو یہی میں خود تیرے پاس آ رہی ہوں، میں خود تیرے پاس آ رہی ہوں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اونٹنی اپنی جگہ ہے، گھاس اپنی جگہ سے اکھڑتی ہے، اکھڑنے کے بعد گھاس خود بخود چلتی ہے اور چل کر کے اس اونٹنی کے آگے پہنچ جاتی ہے، اونٹنی کھاتی ہے، اونٹنی پیٹ بھرتی ہے، اونٹنی پیٹ بھرتی ہے، جنگل کے درندے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اونٹنی کا پیٹ بھر جاتا ہے نبیوں کے امام کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور کو لے کر کے مدینہ شریف میں آتی ہے، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے جھرمن میں آقا کے بندہا چہرے کا دیدار کرتی رہتی ہے۔ میرے سرکار کا جب ظاہری وصال ہوا، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضور کا وصال ہو گیا، اونٹنی مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ آئی اور گھنٹے بیٹھی رہی، لیکن حضور کو نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا۔
اور جب حضور کو نہیں دیکھا، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ اونٹنی اس مسجد نبوی شریف کے دروازے سے اٹھی، صدیق اکبر کے پاس گئی اور سر ہلا کے کہا آقا کہاں گئے؟ فاروق اعظم کے پاس کہتی ہے آقا کہاں ہے؟ عثمان غنی سے کہتی ہے آقا کہاں ہے؟ مولا علی سے کہتی ہے آقا کہاں ہے؟ صحابہ سے کہتی ہے آقا کہاں ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، صدیق اکبر روتے ہیں جو اونٹنی لیتی ہے، فاروق اعظم روتے ہیں جو اونٹنی لیتی ہے، عثمان غنی روتے ہیں جو اونٹنی لیتی ہے، مولا علی روتے ہیں جو اونٹنی لیتی ہے، صدیق اکبر اس میں آنکھ پھیرتے ہیں، پھیر کر کے کہتے ہیں آقا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آقا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، عثمان و علی کہتے ہیں آقا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابہ کو روتا ہوا دیکھتی نا تو اونٹنی بھی جی بھر کے روتی۔ اب ذرا جو بتانے جا رہا ہوں ذرا دل کے گہرائیوں کے ساتھ سنیے گا۔ اگر اللہ نے آپ کے سینے میں دل دیا ہے اور اس دل میں آقا کی محبت دی ہے، اس دل میں آقا کا پیار دیا ہے، اس دل میں آقا کی تڑپ دی ہے، تو ذرا اپنا سینہ حضور کا مدینہ بنانے کی کوشش کیجئے گا، ذرا ان کے کرم کو آواز دیجئے گا، ذرا ان کی مہربانی کو آواز دیجئے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ انہیں آواز نہیں دیں گے آپ کو بھلا نہیں ہوگا، اور جب آپ انہیں آواز دیں گے اور کہیں گے سنا ہے آپ حلاشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی وہ چاہے چلانا یا رسول اللہ، تو کون بریلی سے آواز آ رہی ہے، وہی آواز ایک سنی لگائے گا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مارا دریا بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور غوث اعظم۔ وہ اونٹنی صحابہ کو دیکھتی تو روتی رہتی۔ اب جو بتانے جا رہا اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کر کے اپنے دل کی تختی پر یہ جملے لکھ کر کے لے جائیے۔ 18,000 مخلوقات میں اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا، مگر ہمارے کام سب سے گھٹیا۔ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، مگر کام ہمارے سب سے گھٹیا۔ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ نبی عطا فرمایا، تبھی تو میرا امام کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کام کیسے ہیں کہ اگر ہمارے کام غیب بھی دیکھے تو شرما جائے، غیب بھی دیکھے تو شرما جائے۔ ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری زندگی ہمیں آواز دیتی، ہماری غیرت ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں للکار رہی ہے۔ او نبی کے غلاموں، تمہارا چلنا نبی کے غلاموں کی طرح نہیں، تمہارا بیٹھنا نبی کے غلاموں کی طرح نہیں، تمہارا اٹھنا نبی کے غلاموں کی طرح نہیں، تمہارا کھانا نبی کے غلاموں کی طرح نہیں، تمہارا پینا نبی کے غلاموں کی طرح نہیں۔ اس لیے نصرت پور کے لوگوں، اگر تم نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو سجایا ہے تو پھر 11ویں کے اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، اے پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا اٹھنا حضور کے لیے ہو، بیٹھنا حضور کے لیے ہو، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے لیے ہو، اور جب تک ہم زندہ رہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ نعرہ رہے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بہن و زبان
سرکار کی جو اونٹنی ہے نا، سرکار سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ جب 63 سال میرے حضور کا وصال پاک ہوا، صحابہ بھی حضور کے لیے تڑپتے ہیں اور وہ اونٹنی بھی حضور کے لیے تڑپتی ہے۔ کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ جاتی ہے، حضور کو نہیں پاتی تو پھر مدینہ شریف کی گلیوں میں جاتی ہے، کبھی اس گلی میں حضور کو دیکھتی، کبھی اس گلی میں حضور کو دیکھتی، کبھی یہاں تلاش کرتی، کبھی وہاں تلاش کرتی۔ جب حضور کا بددعا چہرہ نظر نہیں آتا تو پھر صحابہ کی چوکھٹ پہ جاتی، صحابہ کی بارگاہ میں جاتی، صحابہ کو روتے ہوئے دیکھتی تو خود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ صحابہ بھی رو کے کہتے تو بھی تڑپ رہی ہے اور میں بھی اپنے نبی کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں بھی اپنے رسول کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں بھی اپنے پیغمبر کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ اس جملے کی برکت کے صدقے میں، اللہ اس محفل پاک کی برکت کے صدقے میں یہاں آنے والوں کا سینہ حضور کا مدینہ ہو جائے۔ اللہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو، میرے حضور کے وصال کے بعد وہ اونٹنی جب تک زندہ رہی اس کی آنکھ سے آنسو بہتے رہے، وہ حضور کے لیے روتی رہی، حضور کے لیے روتی رہی، اور اگر کوئی کھلاتا تو منہ ہٹا لیتی، اگر کوئی کھلاتا تو منہ ہٹا لیتی، اگر کوئی پانی پلاتا تو منہ ہٹا لیتی۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد وہ اونٹنی جب تک زندہ رہی ایک دانہ بھی اس نے نہیں کھایا، ایک دانہ بھی اس نے نہیں کھایا، حضور کے لیے تڑپتی رہی، حضور کی جدائی میں تڑپتی رہی، حضور کے لیے روتی رہی، حضور کی جدائی میں روتی رہی۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں جب تک زندہ رہی ایک دانہ بھی نہیں کھایا، جب تک زندہ رہی ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا، بھوکی پیاسی رہی، اور بھوکے پیاسے ایک دن ایسا آیا کہ دنیا سے چلی گئی، دنیا سے چلی گئی، اور جب دنیا سے گئی تو ڈاکٹر اقبال کی زبان میں یہ اعلان کر کے گئی کہ وہ آواز سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم، ذرا بولے نا لوہو قلم، لوہو قلم پہ آج جو ہم ستائے جا رہے ہیں، آج جو ہم مارے جا رہے ہیں، آج جو ہم پہ ظلم ہو رہا، آج جو ہماری حالت خستہ ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہم خود، اس کی وجہ ہم خود۔ اچھا آپ مجھے آپ کہیں نہ کہیں سے مرید ہوں گے، میں آپ کے پیر صاحب پہ انگلی نہیں اٹھاتا، اہل سنت کا ہر پیر مسلک اعلیٰ حضرت والا ہر پیر ہمارے سر کا تاج ہے، اس کے جوتوں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ مگر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب پیر صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو دودھ والی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، اچھا 300 میں ہے یہ نہیں چاہیے، 450 میں ہے یہ نہیں چاہیے، کاجو کتلی دو 1000 والی، کس کے لیے؟ ذرا بولو نا یار، نوجوانوں پیچھے والوں، کس کے لیے؟ پیر صاحب، پیر صاحب۔ اچھی بات ہے، پیر صاحب کی بارگاہ میں جاؤ تو نذرانے لے کر کے جاؤ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن گھر میں جو تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں یہ بتا، جب تیرے باپ نے تجھ سے کہا بیٹے بازار جا رہے ہو تو تم نے کہہ دیا ہاں جاتے رہے ہیں، مگر کچھ کہنا نہیں، پیسے نہیں ہے، پیسے گھر میں بوڑھا باپ ہے۔ میں بتاؤں قاری صاحب، ابھی ایک فاتحہ میں گیا چہلم کی، آدھا گھنٹے تک اس نے بٹھایا، مجھے جانا کہ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی کہتے ہو رک جاؤ کیا بات ہے، کہا حضرت رک جائیں، یہاں پیڑا نہیں ملا تو 10 کلومیٹر کی دوری سے منگایا،
میں نے کہا کس کتاب میں لکھا کہ فاتحہ میں پیڑا بہت ضروری ہے، پیڑے کے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا؟ کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے حضرت کہ ابا کو پیڑے بہت پسند تھے، ابا کو پیڑے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ بتاؤ کہ زندگی میں کتنی بار پیڑے کھلایا ہے؟ کہ یہی تو روزہ ہے، جب جب کہا انہوں نے میں نے ان کی بات کو مانا ہی، میں نے ان کی بات کو مانا ہی نہیں۔ میں نے کہا نالائق، زندگی میں کھلایا نہیں، مرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے سارے علماء کو بٹھایا، پیڑے آ جائیں تب فاتحہ ہو۔ آپ سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، ایسا ہے پیر صاحب کے پاس نذرانے، پیر صاحب کے پاس موٹے موٹے لفافے، پیر صاحب کے پاس دودھ والی مٹھائی، اب بوڑھے باپ کے لیے 250 گرام دودھ نہیں لگائے گا، 100 گرام کاجو نہیں لائے گا۔ اگر باپ کہہ دینا دبے میں دودھ کی ضرورت ہے، بولے گا پانی سے کھاؤ ورنہ مر جاؤ۔ کتنے نوجوان ہم نے دیکھے، کتنے نوجوان دیکھے۔ اب میری بات سن لے کان کھول کر کے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد بہت بڑی خانقاہ کا بہت بڑا شہزادہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اگر اس شہزادے کی آمد ہوتی تب بھی یہ آپ سے جملے کہتا، کیونکہ یہ انہی سادات اکرام کے جملے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ دکھی ہے تو پھر نہ میرے پانی سے تجھے فائدہ ملے گا اور نہ میرے پانی سے تجھے فائدہ ملے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ پیر کا کرم ہو جائے تو ماں باپ کے ہاتھ توڑ کے لیے اٹھنا چاہیے۔ ماں باپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اچھا حالات خراب سے خراب تر، ہاں ابا کے لیے وہ رضائی دیاتوں میں نہیں کہتے جس میں بلیا نکلا، اتنی روئی ایک جگہ، اتنی روئی ایک جگہ، اتنی روئی ایک جگہ، صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے پتہ ہی نہیں۔ اب بی بی نے ذرا سی آنکھیں دکھا دی تو پچھلی سال والی ریجیکٹ 2 دن میں نئی، 2 دن میں نئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں عورت کو خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، بیوی سے محبت کرو یہ نبی کا طریقہ ہے، مگر ماں باپ لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جس طرح نبی کی دعا اور نبی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ عظمت والدین مسلک اعلیٰ حضرت بلندی دور تک شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ اللہ سلامت۔ یہ دین نہیں ہے، میری بات سمجھ رہا، یہ دین نہیں۔ اور اگر کوئی پیر ایسا ہے جو یہ کہے کہ باپ کو چھوڑو مجھے دو، ماں کو چھوڑو مجھے دو، تو پھر سمجھ جائیے گا وہ پیر نہیں وہ پیر ہے، وہ پیر نہیں، توجہ ہے نا۔ ہاں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی یہی ہے، رجسٹر میں نام لکھے ہیں مریدوں، اور اگر مہینے میں وہ مرید ملنے نہ آئے تو فون کر کے کہتے ہیں بھیا 1 تاریخ نکل گئی ہے آئے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ مرید سے محبت کرتا، اس لیے کہ جو 500 روپے نذرانہ تھا وہ 1 تاریخ تو جمع کا ہی نہیں ہوا۔ یار جس باپ نے تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں بڑا کیا، جس ماں نے 9 مہینے تمہیں شکم میں رکھا، 2 سال تک تمہیں خون جگر پلایا،
तुम्हारी हर करवट पे वो जागती रही, रातें जाग जाग करके उसने गुजारी। तुमने उस बाप को छोड़ा, उस माँ को छोड़ा, तो फिर न पीर काम आएगा, न इमाम काम आएगा, न खतीब काम आएगा, न शायर काम आएगा, और न कोई महल्ले का काम आएगा। अगर तुम चाहते हो तो अल्लाह उसका रसूल राजी हो और पीर की दुआ काम आए, तो पहले माँ बाप से दुआ करवाओ, पहले माँ बाप से दुआ। आज जो दीन हमने समझा है ना, वो दीन नहीं है जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा करके मेरे हुजूर ने हमें दिए हैं। वो दीन ये नहीं है, वो दीन ये नहीं। वो दीन ये कहता है कि अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करो और उसके बाद अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। मैं आपसे कह रहा था कि दुआओं में कुछ मांगे ना मांगे, मगर हुजूर का, जरा बोले ना सारा मांगे, हुजूर का इश्क मांगे। कुछ मांगे ना मांगे, हुजूर की मोहब्बत मांगे। अगर आपको सच्चा इश्क़ रसूल मिल गया तो सारी दुआएं इसी दुआ के सदक़े में कबूल हो जाएंगी। मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ। एक रिवायत आपके सामने रख देता हूँ। बकरा ईद का दिन था, हुजूर की बारगाह में 5 या 6 ऊँट लाए गए। कितने? 5 या 6 ऊँट हुजूर की बारगाह में लाए गए। सरकार की बारगाह में कहा गया, आका इसकी कुर्बानी करनी है। अब जरा सुन ले, जैसे बकरे की कुर्बानी होती है ना, इतनी आसान नहीं है ऊँट की कुर्बानी। ऊँट की कुर्बानी थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तरीके से होती है ऊँट की कुर्बानी करना। मेरे हुजूर ने जब अपने हाथों में कुर्बानी का आला पकड़ा, कुर्बानी का हथियार पकड़ा, तारीख बताती है हुजूर ऊँटों की तरफ नहीं बढ़े हैं, बल्कि ऊँट हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऊँट हुजूर की तरफ बढ़। अच्छा, एक ऊँट बढ़ता, एक ऊँट बढ़ता और कहता है, आका पहले हमारी गर्दन। जरा बोले, पहले हमारी गर्दन। तो दूसरा उससे आगे बढ़ के कहता, आका पहले हमारी। तीसरा उससे आगे बढ़कर कहता, आका पहले हमारी। चौथा उससे आगे बढ़ के कहता, आका पहले हमारी। पांचवा उससे आगे बढ़ के कहता, आका हमारी सबसे पहले। आका हमारी गर्दन पे सबसे पहले छुरी चले। यार मुझे बताओ, आदमी हो या जानवर, जब जान की बात आती है तो सब बचाते हैं कि नहीं बचाते? सब बचाते हैं। आप किसी परिंदे को मारे, किसी परिंदे, वो उड़ जाएगा, भागने की कोशिश करेगा। आप किसी जानवर को पकड़े, कुर्बानी का जानवर जब हम लोग गिराते हैं तो कितने हाथ पैर चलाता है? क्यों चलाता है? जान बचाने के लिए। मगर ये कौन सी बारगाह है जहां खुद जानवर आगे बढ़ के कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह पहले हमसे, या रसूल अल्लाह पहले हमारी गर्दन। ये कौन सी बारगाह है यार? दुनिया हैरत है। आज लोग कहते हैं उसके प्यार का ऐलान न करो, आज लोग कहते हैं उसकी मोहब्बत का ऐलान न करो, आज लोग कहते हैं उसके इश्क का ऐलान न करो, आज लोग कहते हैं उसके नारे का ऐलान, उसके उल्फत का ऐलान न करो, उसके उल्फत के नारे न लगाओ। याद रखो मेरे दोस्त, अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो फिर ईमान ही नहीं। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो फिर ईमान ही नहीं। और मेरे दोस्त,
اس سے بڑھ کے اور کیا آپ کو بتاؤں کہ جانور بھی ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں، ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اے لوگوں یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہ کسی اور کی بارگاہ نہیں ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ یہاں نصرت پور کے جتنے غلام بیٹھے ہیں، قرب و جوار سے آنے والے جتنے غلام بیٹھے ہیں، ہم سارے لوگ اگر تصور میں ان اونٹوں سے کہیں کہ آخر کیا بات ہے، آپ اپنی گردن کٹانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کیوں لے جانا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے آگے کیوں جا رہے تھے، تو سارے اونٹوں کا جواب ہوگا کہ جن کے نام پہ مرنا زندگی ہے، ان کے ہاتھ سے مرنا کتنی بڑی شہادت کی بات ہوگی۔ یہ موقع تھا کہ سارا مجمع کہے لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک، جن کے نام پہ مرنا زندگی ہے، ان کے ہاتھ سے مرنا یہ کتنی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی قسمت کی بات ہے، یہ کتنے نصیبے کی بات ہوگی، یہ کتنی بلندی کی بات ہوگی۔ اے لوگوں، ہمیں جانوروں نے عشق رسول کا درس دیا ہے، ہمیں جانوروں تک نے محبت رسول کا درس دیا ہے، ہمیں جانوروں نے بھی عشق رسول کا پیغام دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جماعت اہل سنت کا معتبر خطیب شہنشاہی خطابت کا مفتی علامہ مولانا مفتی غلفام رضا صاحب قبلہ رام پوری کی آمد ہوئی ہے۔ بہت محبتوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو حضرت کا قیمتی خطاب سماعت کرنا